جب اللہ کا قرآن تمہارے اندر موجود ہے اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیات، ایک ایک حرف تمہیں تمہاری نبی کی شان بتا رہا ہے، تو وہیں سے سمجھ لو کہ تمہاری نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہر نبی کا اپنا مرتبہ، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ آمنہ کے لال در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا، وہ کائنات میں نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، کسی نبی کو بغیر معجزے کے نہیں بھیجا۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ تھا۔ جب قوم دلیل مانگتی تو کوئی نہ کوئی معجزہ وہ پیش کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں بھیجا، جادوگروں کا زور تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کے عصا میں وہ طاقت رکھی کہ جس کے سامنے سارے جادوگر بے بس ہو گئے۔ اور جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کی وہ معجزہ دیکھا کہ اس نے سارے سانپوں کو ایک لقمہ بنایا اور کھا گیا، تو وہ فوراً جو ہے ایمان لائے، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے سے، بغیر معجزے کو اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، لیکن جتنے بھی معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، کسی کو 1 دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، لیکن اللہ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزات جو انبیاء کو دیے تھے، وہ سب کے سب اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ سب کے سب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے کلام کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور مردہ بول پڑتا تھا۔ جس قبر پہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، سب کچھ بتا دیتا تھا۔ اور ہمارے نبی کو اللہ نے کیا دیا؟ دیکھیں، ایک انسان میں جان ہو اور جان میں پھر آ جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پتھر جو ہمارے ہاں کبھی کسی نے بولتے نہیں دیکھے، اللہ نے اس نبی سے وہ معجزہ دیا کہ پتھروں سے کلمے پڑھوا دی، پتھروں سے کلمے پڑھوا دی۔ درختوں نے زمینوں کو چیرا اور سلام کرنے کے لیے پیش ہوئے، شاخوں نے جھک کر سلام کیے، ستاروں نے جو ہے آداب بجا لائے، چاند نے میرے نبی کے ساتھ کھیلا۔ باقاعدہ ابن عساکر کی روایت موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی نرالا بچہ ہے۔ میں اس وقت سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ ابن عساکر کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو جو معجزے دیے ہیں وہ دیگر انبیاء سے بڑھ کر دیے ہیں، اور دیگر انبیاء کے جو معجزے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے میرے نبی میں رکھ دیے، سب کے سب اللہ نے میرے نبی میں رکھ دیے۔ اللہ نے اتنا عظیم نبی ہمیں عطا کیا کہ اس کی توصیف اور ثنا کرتے کرتے شعراء تھک گئے، اس کے توصیف و ثنا، اس کی شان بیان کرتے کرتے ادیب تھک گئے، شعراء تھک گئے، مفسر تھک گئے، محدثین تھک گئے۔ دنیا میں جو بھی آیا، بڑے بڑے نعت خواں آئے، میرے نبی کے شان میں قصیدے لکھے گئے، سب نے کہا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم سب نے کیا کہا؟ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ کتنا پیارا جو ہے مصرع شیخ سعدی نے کہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے نبی کے شان میں کتنا پیارا مصرع کہا، لیکن آخر میں یہی کہا کہ بس از خدائے بزرگ تو قصہ مختصر۔ بس شان بیان کرتے 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 کہا، شان بیان کرتے کرتے کہا کہ یہاں سے لے لیں کہ میں کیا بیان کروں گا، بس 2 لفظوں میں اپنی بات کو ختم کیا، 2 لفظوں میں
اپنے، حالانکہ شیخ سعدی کا ایک مصرع بہت مشہور ہو گیا. مشہور ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مقبول ہے اللہ کے ہاں، اتنا مقبول کہ ہر شخص کے زبان پہ جاری ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ جتنے بھی اشعار کہے گئے، جتنے نعتیں میرے نبی کے شان میں پڑھی گئی نا، یہ واحد شعر ہے جس کا آخری فقرہ میرے نبی نے لگایا. کوئی شعر آپ کو شاید نہ ملا ہوگا آج تک کتابوں میں کہ ایک مصرع تو شاعر نے کہا اور دوسرا نبی نے خود ملا دیا ہو. یہ واحد اشعار ہے جس کا ایک مصرع آخری کس نے ملایا؟ خود محمد مصطفیٰ نے ملایا. کیا کمال کی شاعری ہوگی، کیا کمال کے الفاظ ہے کہ شیخ سعدی پڑھتے پڑھتے 3 اشعار کہہ چکے، آگے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اللہ کے نبی کو وہ انداز، وہ عشق، وہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی خود تشریف لائے خواب میں، کہا شیخ سعدی پڑھ صلو علیہ وآلہ. اتنے کمال کے اشعار کہنے کے باوجود بھی شاعر کیا کہتا ہے؟ بس از خدائے قصہ مختصر، بس قصہ مختصر، یہ کہ بس کہتا ہے مختصر لفظ یہ ہے کہ یوں ہو گیا. کہا بھائی مختصر بتا دے کیا ہوا، اتنی لمبی چوڑی بات کیوں؟ کہا بھائی مختصر یہ کہ یوں ہو گیا. شیخ سعدی نے کہا میں نے تو ساری زندگی اس نبی کی محبت میں تڑپ کے گزار دی، ساری زندگی اس نبی کی محبت میں تڑپتا رہا. تمہارا کیا عشق ہوگا، تمہاری کیا محبت ہوگی؟ مرضی کی نماز ہے، مرضی کا روزہ ہے، مرضی کی جو ہے دین ہے، دل چاہے تو پڑھ لی، نہ چاہے تو کئی ہفتوں کی بھی نہ پڑھی. اور پوچھے تو کہا جی میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں. شیخ سعدی تو سیزن کے عاشق نہیں تھے ہماری طرح، جیسے ہم سیزن میں عاشق بن جاتے ہیں نا اور پھر پورا سال بھول جاتے ہیں. شیخ سعدی تو سیزن والے عاشق نہیں تھے، وہ تو لمحے لمحے کے عاشق تھے، وہ تو لمحے لمحے میں اس نبی کو یاد کرنے والے تھے. اس نے ساری زندگی میرے نبی کے بارے میں اشعار کہتے کہتے گزار دی. لیکن آخر میں یہی کہا بس کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کا ہے. بس بات یہی مختصر ہے. اتنے عظیم کائنات کے اندر جس کو اتنا عظیم لیڈر، اتنا عظیم رہنما ملے، اور پھر اس کو پتہ بھی ہو کہ اس عظیم لیڈر اور اس عظیم رہنما کے کمالات کیا ہے، اس کا اخلاق کیسے تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، اس کا چلنا کیسے تھا. دیکھیے ایک بات یاد رکھو، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی کمال کی بات ہے اگر سوچی جائے تو. آپ کسی بھی دنیا کے بڑے لیڈر کی زندگی کو بیان تو کر سکتے ہو، وہ کچھ نہیں کہے گا، خوش ہوگا آپ سے. لیکن دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہو، آپ اس کے گھر کے اندر کی زندگی لوگوں میں بتانا شروع کر دو تو وہ آپ کے اوپر بہت غصے ہوگا. بھائی میری گھر کی زندگی کیوں بتا رہے لوگوں کو؟ پتہ نہیں گھر کی زندگی کیسے ہوگی، سامنے کچھ اور چل رہے، پردے کے پیچھے کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اور اس کی بھی کوشش ہوگی کہ میری پردے والی پیچھے زندگی کو کوئی نہ بیان کرے. میری نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ کہا کہ پردے کے باہر والی زندگی بیان کرو یا اندر والی کرو، تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا اس میں. لیڈر کی زندگی پردے کے باہر والی میں تو عیب نہیں ہوگا کیونکہ لوگ دیکھ رہے، لوگ سن رہے، اس لیے ذرا احتیاط سے چلنا ہے. پردے کے پیچھے کوئی نہیں دیکھ رہے، جیسے مرضی کرو، عیب دار بھی ہوگا، عیب والا بھی ہوگا، بغیر عیب کی بھی ہوگا. میری نبی کی اتنی پیاری ادائیں، اتنی پیاری زندگی، چاہے پردے کی باہر والی بیان کرو چاہے اندر والی بیان کرو، تب بھی جو ہے میرے نبی خوش ہوں گے اور کوئی عیب نہیں ملے گا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی کہ میری پردے والی زندگی امت کے سامنے آ جائے کہ میں پردے میں کیسے زندگی گزارتا تھا. اتنا اعلیٰ لیڈر اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم کتنے بے وفا نکلے. سوچے تو ہم کتنے بے وفا نکلے. اس نبی کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے باوجود
اس سے بے وفائیاں کر رہے. چلو ایک علم نہ ہو پتہ نہ ہو وہ الگ بات ہوتی ہے. علم ہونے کے باوجود آپ جو ہے آپ ایک نا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بندہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پچھلے سیٹ والا اپنی ٹانگ آگے کر رہے یوں، اگلے سیٹ والے کے ران کے اوپر رکھ رہے، وہ اس کو یوں دھکا دے رہے غصے سے. اس نے پھر دھکا دیا ادھر پھینکا. اس نے پھر یہ سیزن کیا چل رہا ہے، سارا یہ جو سین چل رہا ہے یہ سارا سین کس چیز کا ہے؟ لڑائی والا ہے. اب تھوڑی دیر میں لڑائی ہو جانی، کیوں اس کی اپنی سیٹ ہے اور سیٹ بس بھی نہیں ہے، کوئی پاکستانی گاڑی بھی نہیں، جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کی اپنی سیٹ ہے، اس نے اپنا کرایہ دیا، اس نے اپنا دیا. اس کو حق نہیں بنتا کہ آپ نے ٹانگ دوسرے کے اوپر رکھے. چلو سیٹ پہ رکھنا تو دوسرے کے اوپر رکھنا، یہ تو بالکل پکی لڑائی والی بات ہے. تو سارا سین لڑائی والا چل رہا ہے. اس نے یوں دھکا دیا، پیچھے کیا، اس نے پھر اٹھایا، پھر رکھا، اس نے پھر یوں کیا، اس نے پھر تیسری بار رکھا، اس نے یوں کیا اور کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. یوں جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا، وہ اٹھا اور ایک دم گلے ملے. حالانکہ سارا سین کیا چل رہا تھا؟ لڑائی والا چل رہا. آخر میں جب ایک دوسرے کو پہچانا تو پتہ چلا یہ تو میرا لخت جگر ہے، یہ تو تنگ کر رہے مجھے ویسے پیار محبت میں. تو وہ ایک دم اسے گلے ملا، اچانک ایک دم ملاقات ہوئی نا. تو بھائی چلو نہیں جانتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، معافی ہو سکتی. جان لیا میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کا اٹھنا ایسے تھا، چلنا ایسے تھا، کھانا ایسا تھا، خوشی ایسی تھی، غمی ایسی تھی، گھر میں یوں داخل ہوتے تھے، گھر سے یوں چلتے تھے، ساری زندگی کا پتہ ہے. اور پھر بھی کہتا ہے ویکھی جائے گی، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ویکھی جائے گی. تو وہ بڑے خطرے کی بات ہے بھائی. نہ جانا تو چلو معافی مل سکتی ہے، جاننے کے باوجود پھر بھی کبھی دل میں تڑپ بھی نہیں پیدا ہوئی کہ کاش میں نبی کی طرح کھانا کھاتا، کاش چلو آج کا دن صبح اٹھا اور دل میں یہ ایک لمحے کے لیے سوچا آج کے دن میں کوئی خلاف سنت عمل نہیں کروں گا، آج کے دن میں کوئی خلاف سنت عمل نہیں کروں گا. نیت تو کر لی نا، چلو کچھ تو نام، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار آئے، کوئی کیا لایا، کوئی سونا لایا، کوئی چاندی لایا، کوئی کیا کچھ لایا. ایک بوڑھی اماں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی گٹلی اٹھا کر لائی. کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے. کہا وہ بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں، بولیاں لگ رہی ہے، اربوں کی بولیاں لگ رہی ہے، اور تو جو ہے ایک درہم کی چیز اٹھا کے اس کو خریدنے جا رہی ہے، کوئی دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ کہا بیٹا مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نہیں خرید سکتی ہوں، پر میں خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں. کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا نا یوسف کے خریدار آ جائے تو میرا بھی کہیں کونے پہ نام لکھا ہوگا کہ بوڑھی اماں بھی خریدنی آئی تھی. کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا محمد مصطفیٰ کے سنتوں پہ جان دینے والے آ جاؤ تو میرا بھی کہیں نام ہوگا ایک دن یہ اٹھا تھا، اس نے نیت کی تھی کہ آج کا دن میں اپنے نبی کی سنتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، لاؤ اس کا نام ہم نے اس دن سے لکھ دیا تھا، اور پھر تمہاری بھی اللہ بخشش کا سبب بنا. بھئی نیت تو کر لو نا کہ ایک دن تو ایسا گزاروں کہ میرا کھانا سنت کے خلاف نہ ہو، میرا چلنا سنت کے خلاف نہ ہو. اور یقین جانیے جب تار تار سے مل جائے گی، جب وہ روحانی قوت آپس میں ٹکرا جائے گی، پھر تمہیں سنت کے بغیر چین نہیں آئے گا. سنت کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، تھکے ہوئے، سفر کیا ہوا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے جب وہاں پہنچے تو دل میں آیا کہ مسافر بھی ہوں، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، چلو فرض پڑھ کے سو جاتے ہیں، سنتوں کی خیر ہے. فرض ویسے بھی مسافر ہوں. جب فرمایا کہ جب فرض پڑھ کے سو گئے تو خواب میں سرکار دو عالم وسلم تشریف لائے. کہا مہر یہ کیا بے وفائی ہے، میری سنتوں کو کیوں چھوڑا؟ اگر تم میری سنتوں کو چھوڑو گے تو امت تو فرض کو چھوڑ دے گی.
تو پھر چین نہیں آتا جب روح روح سے ملتی ہے، پھر خود جگایا جاتا ہے، پھر خود تنبیہ کی جاتی ہے ایسا کیوں کیا۔